نہیں، میں نے یہ کب کہا؟ تم میری بات ہی نہیں سمجھے۔ میں تو یہ جاوید نے وضاحت دینے کی کوشش کی تھی۔ میں تمہاری بات کو بہت اچھی طرح سمجھ چکا ہوں۔ دیکھو جاوید، یہ واقعی صحیح ہے کہ میں غلطی بہت کم کرتا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں غلطی کی گنجائش بہت کم رکھی ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو میں تمہاری طرح اس پر پچھتانے نہیں بیٹھتا۔ میری ڈکشنری میں پچھتاوے کا لفظ نہیں ہے۔ میں اپنے گلے میں اس قسم کے پھندے ڈال کر نہیں چلتا۔ زندگی ہے تو غلطی بھی ہوگی، اور غلطی ہو تو پچھتاوا نہیں ہونا چاہیے۔ بس اس غلطی کو اپنے ماضی سے کاٹ کر پھینک دینا چاہیے، ذہن کے قبرستان میں کہیں دفن کر دینا چاہیے۔ جس شخص کو یہ گن آتا ہو، سمجھو اسے دنیا میں جینے کا طریقہ آ جاتا ہے، پھر زندگی کی ریس میں اس سے کوئی بھی جیت نہیں سکتا ہے۔ وہ جاوید کے ساتھ گولف کورس پر چلتا ہوا اسے اپنی زندگی کی فلسفی بتا رہا تھا۔ جاوید چہرے پر مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ ویسے یار، ٹھیک بتاؤ کہ واقعی تم کبھی غلطی کرتے ہو؟ کیا زندگی میں کبھی تم نے کوئی غلطی کی ہے؟ ہارون نے اس کی بات پر ایک بار پھر کہا لگایا۔ میں نے تم سے کہا ہے نا کہ میں اپنی غلطیاں بھول جایا کرتا ہوں، اور جس چیز کو انسان اپنی مرضی سے بھلا دے وہ بھلا کیسے یاد آ سکتی ہے؟ اسی لیے مجھے بھی اپنی کوئی غلطی یاد نہیں ہے۔ ویسے بھی میں اپنے سے زیادہ دوسروں کی غلطیوں کو یاد رکھتا ہوں، اس سے مجھے کافی فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے لہجے میں وہی پرانا تفاخر تھا جو لوگوں کو مروب کر دیا کرتا تھا۔ جاوید بھی بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ تمہارے لیے ہم نے بہت بڑا رسک لیا ہے فاطمہ۔ یہ سب کرتے ہوئے ہمیں اچھا تو نہیں لگا، مگر بس پھر ہم مجبور ہو گئے۔ اب بس دعا کرنا کہ یہ بات راز ہی رہے، کبھی کسی کو پتہ نہ چلے، ورنہ تمہیں تو کچھ نہیں ہوگا لیکن ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ آسیہ جانے سے پہلے اس سے کہہ رہی تھی۔ فاطمہ نے ممنونیت سے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ تمہیں یہ سب کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ میں کہاں جا رہی ہوں؟ تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں تمہارے اعتماد کا خون کروں گی؟ میں احسان نہیں بھلاتی آسیہ، احسان کبھی نہیں بھلاتی، اور تم نے آتے ہی اسے ایسے کیا ہے۔ وہ تو احسان سے بھی بڑھ کر ہے، اپنا غلام بنا لیا ہے، مجھے خرید لیا ہے۔ غلام کبھی آقاؤں کو دھوکہ نہیں دیا کرتے۔ پھر تمہیں یہ کیوں لگ رہا ہے کہ میں ایسا کچھ کروں گی جس سے تمہاری عزت پر حرف آئے گا، اور میں اس راز کو ظاہر کروں گی؟ کیوں؟ اگر اس سے تمہاری بدنامی ہوگی تو میری تو زندگی برباد ہو جائے گی۔ اپنے ہاتھوں اپنی قبر کوئی کھودتا ہے کیا؟ وہ بڑی لجاجت سے آسیہ کو تسلیاں دے رہی تھی، یقین دہانی کرا رہی تھی۔ میں جانتی ہوں فاطمہ، تم مجھے دھوکہ نہیں دو گی، تم کسی کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتی، لیکن ایک خدشہ سا لگا ہوا ہے۔ حالانکہ ہم نے نہ چوری کی ہے نہ ڈاکہ ڈالا ہے، مگر پھر بھی پریشانی ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتی۔ خیر، کچھ وقت گزرنے کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور ویسے بھی چند ماہ تک میں باہر چلی جاؤں گی، پھر مجھے کوئی پریشانی نہیں رہے گی۔ مگر جب تک پاکستان میں ہوں مجھے ہر وقت اس راز کے کھلنے کا خوف رہے گا۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اسے اپنی تشویش سے آگاہ کر رہی تھی۔ فاطمہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ تم خواہ مخواہ فکر مند ہو رہی ہو آسیہ، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کسی کو پتہ بھی چل گیا تو بھی کیا ہوگا؟ میں سب ہینڈل کر لوں گا۔ ہمارے پاس نہ صحیح، فاطمہ کے پاس ہی صحیح، مگر بچہ ہے تو صحیح سلامت، اور مجھے یقین ہے فاطمہ جو کہہ رہی ہے کر کے دکھائے گی، اس کا بہت خیال رکھے گی۔ یہ تو فضول پابندیاں ہیں جو یتیم خانے والوں نے لگائی ہوئی ہیں۔ اظہر نے آسیہ کو بہلانے کی کوشش کی تھی۔ بہرحال اب ہم جا رہے ہیں، تم اپنا خیال رکھنا اور بچے کا بھی، اور کبھی بھی ہماری ضرورت پیش آئے تو جھجکنا مت، فوراً کہہ دینا، ہم فوراً آ جائیں گے۔ میں نے اگر تمہیں دوست کہا ہے تو دوست سمجھتی بھی ہوں۔ یہ تمہاری ضد ہے کہ دوسرے شہر جاؤں گی، اس لیے میں نے تمہیں یہاں آنے دیا، ورنہ کبھی نہ آنے دیتی۔ مگر اب دوسرے شہر آنے کا یہ مطلب نہیں کہ تم مجھے بھول ہی جاؤ، سارے رابطے ہی منقطع کر دو۔ اس نے فاطمہ کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں تم سے ملنے آتی رہوں گی اور خط بھی لکھتی رہوں گی، تم بھی مجھے جواب بھیجتی رہنا۔ فاطمہ نے گرم جوشی سے اس سے ملتے ہوئے کہا۔
اس نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ پھر وہ دونوں چلے گئے۔ وہ باہر تک انہیں چھوڑنے آئی، پھر گلی کے آخری سرے تک انہیں جاتے دیکھتے رہی۔ جب وہ گلی کا موڑ موڑ کر نظر سے اوجھل ہو گئے تو وہ اندر آ گئی۔ شہیر چارپائی پر گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ بہت خوبصورت تھا۔ اسے خوبصورتی سے نفرت تھی، مگر عجیب بات تھی کہ اسے شہیر سے نفرت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کی ہر سانس کے ساتھ فاطمہ کو اپنا دل دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ بہت دیر تک اسے دیکھنے رہنے کے بعد اس نے شہیر سے نظر ہٹا لی تھی۔ پھر وہ کھڑی ہو کر کمرے کے چاروں طرف نظریں دوڑانے لگی۔ چھوٹے سے کمرے میں ہر چیز بہت معمول سی لگ رہی تھی، مگر اسے آج پہلی دفعہ اپنی دنیا مکمل لگ رہی تھی۔ وہ اکھڑے ہوئے پلستر اور کھردرے فرش والا کمرہ اسے ایک تاج محل جیسا لگنے لگا تھا۔ اسے عجیب سی آزادی کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے ہاتھ مفت الکلیم کی دولت آ گئی ہے۔ آج پہلی دفعہ اس کے دل میں کوئی خواہش امنڈ رہی تھی، نہ کوئی شکوہ۔ کمرے میں سامان ادھر ادھر بکھرا ہوا تھا، پھر بھی اسے ہر چیز سنوری ہوئی لگ رہی تھی۔ اپنا شہر چھوڑ کر آج وہ اس بڑے شہر میں آ گئی تھی۔ کرائے کا یہ کمرہ ہے آسیہ کے شوہر اظہر کی کوششوں سے ملا تھا، اور آج صبح ہی وہ آسیہ اور اظہر کے ساتھ اپنا سامان لے کر یہاں آ گئی تھی۔ آسیہ اور اظہر کے جانے کے بعد اب وہ پہلی بار کمرے کا تفصیلی جائزہ لے رہی تھی۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ چیزوں کو ترتیب سے رکھنا شروع کر دیا۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ کمرے میں کوئی آواز پیدا نہ ہو، تاکہ شہیر آواز سن کر نیند سے بیدار نہ ہو جائے۔ آدھا گھنٹہ کے اندر وہ کمرے میں سامان کو ترتیب دے چکی تھی۔ اس کے پاس سامان تھا ہی کیا، مختصر اس کو رکھنے میں اس سے زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ اس میں بھی زیادہ تر سامان اسے آسیہ اور اظہر نے دیا تھا۔ سامان کو ترتیب دینے کے بعد وہ کاغذ قلم لے کر بیٹھ گئی اور ان چیزوں کی فہرست تیار کرنے لگی جن کی اسے مزید ضرورت تھی۔ ایک لمبی فہرست بنانے کے بعد اس نے ایک بار پھر فہرست کی اشیاء پر نظر ڈالی۔ ان میں سے زیادہ تر چیزیں شہیر کی ضرورت کی تھیں۔ اس کے پاس بیگ میں اچھی خاصی رقم تھی، اور اس فہرست کی آدھی سے زیادہ چیزیں کسی پریشانی کے بغیر خریدی جا سکتی تھیں۔ وہ اس وقت فہرست کی چیزوں پر ایک حتمی نظر ڈالنے میں مصروف تھی جب دروازے پر کسی نے دستک دی تھی۔ وہ اٹھ کر دروازے تک آئی اور دروازہ کھول دیا۔ باہر مالے مکان کی بیوی کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں کھانے کی ایک ٹرے تھی۔ میں تمہارے لیے کھانا لے کر آئی ہوں۔ ابھی 2-4 دن تک کھانا میں ہی لایا کروں گی، کیونکہ تم اتنی ہو، ابھی تمہیں بہت سے کام ہوں گے، مالے مکان کی بیوی نے اندر آتے ہوئے کہا۔ فاطمہ کے دل میں بے اختیار شکر کے جذبات ابھرے۔ مالے مکان کی بیوی سے وہ آتے ہی مل چکی تھی، اور وہ اپنی بات چیت سے بہت اچھی عورت لگتی تھی۔ اس نے فاطمہ کو گھورنے کی کوشش کی تھی، نہ ہی اس کے بازو کے بارے میں پوچھا تھا، بس حال چال ہی دریافت کرتی رہی، اور وہ خود ہی فاطمہ کے لیے کھانا لے کر آ گئی۔ ٹرے کو اس نے ٹپائی پر رکھ دیا، پھر شہیر کو دیکھنے لگی۔ سو گیا ہے؟ جی۔ کتنی عمر ہے اس کی؟ 2.5 سال کا ہے۔ بہت پیارا ہے، دل چاہتا ہے دیکھتی ہی رہوں اس کو۔ جب تم آئی تھی تب بھی میرا دل اس سے نظر ہٹانے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ فاطمہ سے کہہ رہی تھی، اور فاطمہ کا دل خوشی سے یوں مسرور ہو رہا تھا جیسے وہ واقعی اس کا بیٹا تھا، اور اس کی خوبصورتی، اس کا سارا کمال اس کا تھا۔ کمرہ کرائے پر لیتے ہوئے مالے مکان کو یہی بتایا گیا تھا کہ فاطمہ کا شوہر 1 سال پہلے مر چکا ہے، اور اب وہ اپنے بچے کے ساتھ اکیلی رہتی ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ مالے مکان کی بیوی کو اس پر اور شہیر پر کچھ زیادہ ہی رحم آ رہا تھا۔ رحم کے ساتھ ساتھ اسے حیرانی بھی ہو رہی تھی کہ فاطمہ جیسی عورت کا بچہ اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے، اور اس کی شکل ماں سے کیوں نہیں ملتی۔ لیکن پھر اس نے یہ سوچ کر خود کو تسلی دی کہ ہو سکتا ہے فاطمہ کا شوہر اچھی شکل و صورت کا مالک ہو۔ لیکن یہ سوچتے ہی اس کے دل میں خیال آیا تھا کہ جو مرد اچھی شکل و صورت کا مالک ہوگا وہ فاطمہ جیسی عورت سے شادی کیوں کرے گا۔ اپنی بار بار کوشش کے باوجود اپنی ذہنی الجھن دور کرنے میں ناکام رہی تھی۔ یہ تو اس کا چاہ رہا تھا وہ یہ سارے سوال فاطمہ سے پوچھ ڈالے، مگر پھر اس نے اسے سوچ کر خود کو ضبط کیا کہ پہلے ہی اس قسم کے سوالات کرایہ دار کو نہ صرف پریشان کر سکتے ہیں
बल्कि नाराज़ भी कर सकते हैं। इसलिए ना चाहते हुए भी इसने तजस्सुस पर काबू पा लिया। वो कुछ देर फातिमा से बातें करती रही, फिर दोबारा आने का कहकर चली गई। फातिमा इसके जाते ही खाने की ट्रे आगे रखकर खाना खाने लगी। वो भी खाना खा ही रही थी कि शहीर उठकर चारपाई पर बैठ गया। उसने बड़ी मोहब्बत से शहीर की जानिब देखा और अपने बाजू फैलाए। मंसूर का फ़ोन आया था। वो अगले हफ्ते पाकिस्तान आ रहा है। मसूद अली ने शबाना को देखते ही कहा। वो अभी अभी शॉपिंग करके वापस घर आई थी। अच्छा, अकेला आ रहा है या बीवी बच्चों को भी लाएगा? शबाना ने डिब्बों को मजीद पर रखते हुए कहा। नहीं, अकेला तो नहीं आ रहा, बीवी बच्चों को भी साथ ला रहा है, मसूद अली ने कहा। शबाना सोफे पर बैठ गई। चलो अच्छा है, हम भी रोशान को देख लेंगे। अभी तक तो तस्वीरें ही देखी हैं, शबाना ने मुस्कुराते हुए कहा। वो कह रहा था कि पूरे ख़ानदान को खाने पर बुलाएगा। रोशान की पैदाइश की खुशी में काफ़ी बड़े पैमाने पर दावत करना चाहता है। मसूद अली ने मज़ीद तफसीलात बताईं। हाँ भाई, कर सकता है, बड़ी बड़ी दावतें, इतना रुपया है, किसी न किसी तरह खर्च तो करना ही है। इसी तरह से ही। शबाना के लहजे में रश्क आमेज़ हसद था। तुम क्यों परेशान हो रही हो? हमारे पास किस चीज़ की कमी है, और दावतें मुनक्कद करवाने का तो तुम्हें भी बहुत शौक़ है। मसूद अली ने जैसे इसे तसल्ली देने की कोशिश की थी। हाँ, हमारे पास भी बहुत कुछ है, मगर मंसूर अली वाली बात नहीं। हम उसके साथ मुकाबला नहीं कर सकते। इस बार शबाना की आवाज़ में सिर्फ़ और सिर्फ हसद था। क्या बात है भाई, आज तो कुछ ज़्यादा ही परेशान लग रही हो। कोई जेवर पसंद आ गया था बाज़ार में जिसे ख़रीद नहीं सकी? मसूद अली ने बात का मौजू बदलने की कोशिश की थी, मगर वो इसमें कामयाब नहीं हुए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पता नहीं आप हर वक्त यही क्यों सोचते रहे हैं कि मुझे ज़रूर किसी न किसी जेवर की याद आ करी है। आपका क्या ख्याल है, क्या मैं सिर्फ़ उस वक्त सोचती हूँ जब मुझे कोई चीज़ बाज़ार में पसंद आ जाए और मैं उसे ख़रीद ना सकूँ? जी नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। मुझे लग रहा है मंसूर अली से तुम्हारे हसद में और इजाफ़ा हो गया है। पहले तो इसकी सिर्फ बेटियां थी, अब बेटा भी हो गया। मसूद अली का मूड अब खुशगवार ही था। हसद? मुझे भला किस चीज़ का हसद होगा? और मुझे ज़रूरत ही क्या है किसी से हसद करने की? ये सब बातें तो मैं सिर्फ ऐसे ही तस्करा कर रही हूँ, वरना मुझे किसी से हसद है, ना ही मैं कोई मुतालबा कर रही हूँ। आखिर मंसूर और मुनिज़्ज़ा से मेरा भी कोई रिश्ता है। ठीक है, आपके सगे भाई हैं, मगर सौतेला तो मैं भी इन्हें नहीं समझती। फिर हसद का सवाल ही कहाँ उठता है। मैं तो खुश हूँ कि वो सब पाकिस्तान आ रहे हैं, यहाँ हमारे पास रहेंगे जैसे वो हर बार रहते हैं। शबाना ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा था। मसूद ने इसकी बात पर कोई तबसरा नहीं किया, बल्कि खामोशी से अखबार देखते रहे। शबाना कुछ देर खामोशी से इन्हें देखती रही, फिर बोली। मसूद, मैं एक बात सोच रही थी बहुत दिनों से। मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि आपसे ये बात भी कह दूँ। उसका लहजा काफ़ी पुरअसरार था। मसूद अली ने अखबार को चेहरे के सामने से हटाकर उसकी तरफ देखा। ऐसी भी कौन सी बात है जिस पर तुम्हें इतना गौर करना पड़ गया है? शबाना अपनी जगह से उठकर इनके पास सोफ़ा पर आकर बैठ गई। देखें मसूद, आप जानते हैं हमारे ख़ानदान में बच्चों की बहुत छोटी उम्र में ही निस्बत तय कर दी जाती है। इस वक्त भी ख़ानदान में सिर्फ चंद ही लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपने बच्चों की निस्बतें तय नहीं की। इनमें हम और मंसूर अली भी शामिल हैं। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम मंसूर की दोनों बेटियों के रिश्ते अपने बेटों के लिए मांग लें, इससे पहले कि कोई दूसरा इस मामले में हमसे सबकत ले जाए। मैं आपको ये साफ साफ बता रही हूँ कि ख़ानदान के बहुत से लोगों की इन रिश्तों पर नज़र है, और इस बार तो आप देख लीजिएगा, कोई ना कोई इस बारे में मंसूर अली और मुनज़्ज़ा से बात ज़रूर करेगा। और अगर ऐसा हुआ और मंसूर अली ने अपनी बेटियों के लिए किसी और के साथ रिश्ते कबूल किए, तो हाथ आई दौलत हमारे हाथ से निकल जाएगी। मंसूर अली की बेटियों के रिश्ते अपने बेटों से तय करने के बाद आपका बिजनेस कहीं से कहीं जा सकता है, क्योंकि आप मंसूर अली को अपनी मदद करने पर मजबूर कर सकते हैं। वो शबाना की गुफ्तगू पर कुछ हैरान हुए थे। उन्होंने वाकई अभी तक इस बारे में कभी नहीं सोचा था। कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन तुम्हारा क्या ख्याल है मंसूर तलहा और उसामा के साथ रिश्ते कबूल कर लेगा? उन्होंने पुरसोच अंदाज में कहा था। अरे भाई, क्यों कबूल नहीं करेगा? भतीजे हैं वो इसके, और फिर वो इनसे बहुत प्यार करता है। और वैसे भी अगर तलहा और उसामा से नहीं तो फिर वो अपनी बेटियों की शादी ख़ानदान में और कहाँ करेगा? हमारे बेटों से ज़्यादा मुनासिब रिश्ते से कहाँ मिलेंगे?
شبانہ نے بڑے پراعتماد لہجے میں کہا تھا۔ مسعود اس کی بات پر اور سوچ میں پڑ گیا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ہم واقعی منصور سے اس سلسلے میں بات کرنی چاہیے۔ ویسے میں حیران ہوں مجھے کبھی ان باتوں کا خیال کیوں نہیں آیا۔ وہ کچھ دیر بعد مسکراتے ہوئے بولا، بس دیکھ لیں، اگر میں نہ ہوں تو آپ کو کیا کیا بھول جائے گا۔ ویسے آپ کو مان لینا چاہیے کہ عورت سے زیادہ ذہین مخلوق اور کوئی نہیں ہے۔ ایسے ہی تو نہیں کہا جاتا کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ شبانہ نے بڑے فخری انداز میں مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ مسعود علی کے چہرے پر بھی مسکراہٹ لہرا گئی۔ پہلے سے قائل شدہ کو قائل کرنے کی کوشش کیوں فرما رہی ہیں آپ؟ میں تو پہلے ہی مانتا ہوں کہ میری کامیابیاں آپ کا بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ مجھے کم از کم اپنا دفاع آپ کی طرح استعمال کرنا نہیں آتا۔ شبانہ نے مسعود علی کی بات پر ایک زبردست قہقہہ لگایا۔ مسعود علی 3 بھائی اور ایک بہن تھے۔ منصور علی ان سے چھوٹے تھے اور اشر علی سب سے چھوٹے تھے۔ ان کے والد علی اکبر ایک نامور ایکسپورٹر تھے۔ ان کی بنیادی ایکسپورٹ اگرچہ قالین تھے، لیکن اس کے علاوہ بھی وہ بہت سی چیزیں ایکسپورٹ کرتے تھے۔ مسعود علی نے بھی اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد باپ کے بزنس میں دلچسپی لینا شروع کر دی، اور پھر کچھ عرصہ کے بعد انہوں نے باقاعدہ طور پر باپ کا بزنس سنبھال لیا۔ منصور علی فطرتاً کچھ اور طرح کے تھے۔ شروع میں انہوں نے بھی بزنس میں ہاتھ بٹانے کی کوشش کی، مگر پھر وہ جلدی اکتا گئے۔ کچھ عرصہ بعد وہ اپنے ایک دوست کے پاس شارجہ چلے گئے، جو فارن کرنسی کی خرید و فروخت کا کام کرتا تھا۔ یہ کام انہیں بھی کافی دلچسپ لگا اور انہوں نے باپ سے کچھ رقم منگوا کر خود بھی یہی کام شروع کر دیا تھا۔ محنتی وہ شروع سے تھے اور یہ کام بھی ان کی اپنی پسند کا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بہت کم عرصے میں وہ صرف نہ اپنا کاروبار اچھی طرح جمانے میں کامیاب ہو گئے، بلکہ اچھا خاصا روپیہ بھی کمانے لگے۔ کچھ وقت مزید گزرنے کے بعد ان کے پاس اتنا روپیہ آ گیا تھا کہ پورا خاندان ان پر رشک کرنے لگا تھا۔ اس کے باوجود کہ ان کا پورا خاندان شروع ہی سے بزنس سے وابستہ تھا اور خاندان کا ہر فرد اچھا خاصا روپیہ کماتا تھا، لیکن اس حقیقت کے باوجود منصور علی کی کامیابی سب کے لیے قابل رشک تھی، کیونکہ انہوں نے بہت کم وقت میں بہت زیادہ کامیابی حاصل کی تھی۔ اپنے دونوں بھائیوں کی طرح منصور علی کی شادی بھی خاندان میں ہی ہوئی تھی۔ منیزہ ان کی فرسٹ کزن تھی۔ زیادہ پڑھی لکھی تو نہیں تھی، لیکن بے حد خوبصورت تھی۔ منصور علی کی ان سے اچھی طرح انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ منصور علی کو اگر روپیہ کمانے کا شوق تھا تو منیزہ کو روپیہ اڑانے کا۔ روپے کے معاملے میں منصور علی نے ان پر کبھی کوئی روک ٹوک نہیں کی تھی۔ وہ جب چاہتی جتنا چاہتی خرچ کرتی۔ منصور علی نے کبھی اس معاملے میں ان سے حساب کتاب نہیں لیا تھا۔ مسعود علی کے ساتھ منصور کی کافی دوستی تھی۔ وہ ان کے لیے صرف بڑا بھائی نہیں تھا بلکہ اور بھی بہت کچھ تھا۔ انہوں نے مسعود علی سے بہت کچھ سیکھا تھا اور وہ ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ جہاں تک مسعود علی کا تعلق تھا، محبت تو انہیں بھی منصور سے تھی، مگر اس محبت کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں منصور کے لیے نامعلوم طور پر کچھ حسد بھی پیدا ہو گیا تھا، کیونکہ جس رفتار سے منصور علی ترقی کر رہے تھے، اس رفتار سے وہ ترقی نہیں کر پا رہے تھے۔ منصور علی کے ہاتھ تو جیسے پارٹس لگ گیا تھا، جس چیز کو چھوتے سونا بنا ڈالتے، اور مسعود علی کم از کم اس معاملے میں منصور علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے 4 بچے تھے، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں، اور اب ان 2 بیٹوں کی شادی وہ منصور علی کی بیٹیوں سے کرنے کی سوچ رہے تھے۔ انہیں واقعی کبھی خیال نہیں آیا تھا کہ اس طریقے سے وہ منصور علی سے کافی کچھ حاصل کر سکتے ہیں، اور اب جب بیوی کے یاد دلانے پر انہیں یاد آیا تو وہ بہت خوش تھے۔ انہیں یوں محسوس ہوا تھا جیسے ان کی لاٹری لگ گئی تھی۔ بزنس کے بارے میں وہ بڑے بڑے منصوبے جو وہ بناتے رہتے تھے اور جو صرف سرمایہ کی کمی کی وجہ سے ایسے ہی پڑے رہتے تھے، انہیں یوں لگا تھا جیسے اب انہیں شرمندہ تعبیر کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ منصور علی کے پاس بہت فالتو روپیہ ہے، اور اگر ان سے کاروبار کو مزید وسعت دینے کے لیے روپیہ مانگیں گے تو منصور علی 100 بہانے بنائیں گے، لیکن یہ دونوں رشتے طے ہونے کے بعد وہ اتنی آسانی سے انہیں انکار نہیں کر سکیں گے۔ انہیں اپنی بیوی کی ذہانت پر رشک آیا تھا، جو اتنی دور کی کوڑی ڈھونڈ کر لائی تھی۔ منصور علی جیسا عروج اب انہیں بہت دور کی چیز نہیں لگ رہا تھا۔ میرا کیا قصور ہے؟ مجھے بتائیں، میرا کیا قصور ہے؟ میں نے خدا سے کہا ہے میرا قد چھوٹا بنانا، میں نے اس سے کہا ہے کہ میرا رنگ سیاہ رکھنا، میں نے اس سے کہا تھا میرے بازو میں یہ نقص دے۔ مجھے اگر اس نے خامیوں کا مجموعہ بنا کر بھیج دیا ہے
تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ کیوں آپ سب مل کر مجھے یوں تماشا بنا رہے ہیں، جیسے میں کوئی فٹ بال ہوں، کوئی پتھر ہوں جس کو ٹھوکر لگا کر ہی سب کو تسلی ہوتی ہے؟ مجھے انسان نہ سمجھیں، جانور سمجھ کر ہی بخش دیا کریں۔ وہ ایک بار پھر گلا پھاڑنے لگی تھی۔ جانور بے زبان ہوتے ہیں، اور فاطمہ تو بے زبان نہیں ہے۔ تو اتنی بد زبان نہ ہوتی تو شاید تو اب تک یوں ہمارے سینے پر بیٹھی مونگ نہ ڈل رہی ہوتی، کوئی نہ کوئی تجھے بیاہ کر لے ہی جاتا، مگر اب تو 4 بچوں کے باپ بھی تجھے بیانے سے کترا رہے ہیں، اور یہ سب تیری زبان کی وجہ سے ہے۔ اس کی ماں نے دانت پیستے ہوئے اس سے کہا۔ وہ ان کی بات پر آگ بگولا ہو گئی۔ آپ لوگوں نے مل کر بد زبان کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں میں چپ رہوں؟ پتھر کے بت کی طرح سب کچھ برداشت کرتی رہوں؟ مگر میں چپ کیوں رہوں؟ میں کیوں نہ بولوں؟ میں آپ پر بوجھ نہیں ہوں، آپ میں سے کسی کا مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے، میں اپنی روزی خود کماتی ہوں۔ 4 پیسے کما کر تم ہم پر کوئی احسان نہیں کرتی، اپنا ہی جہیز جوڑتی ہو۔ ہمارے لیے کون سا تاج محل بنا دیے ہیں جو تم اس طرح منہ پھاڑ کر بکواس کرنے لگی ہو؟ اس کی بھابھی ایک دم اپنے کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ تم لوگوں کے لیے تاج محل کیوں بناؤں؟ تم لوگوں نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ جو کر سکتے ہیں کر رہے ہیں، اب کوئی تمہاری جیسی کو قبول کرنے پر تیار نہیں ہو رہا تو ہم کیا کریں؟ ہمارا بس چلے تو یہ عذاب آج گلے سے اتار کر پھینک دیں۔ فریدہ بھابھی کے لہجے میں کراہت تھی، وہ اپنے لیے عذاب کا لفظ سن کر وہ جیسے واقعی جھلس کر رہ گئی تھی۔ پھر جو اس کے دل میں آیا اس نے کہہ ڈالا۔ اس کی امی اور بھابھی بھی چپ نہیں رہی تھیں، انہوں نے بھی اسے بے نقط سنائی تھی۔ جھگڑے کا انجام آخرکار وہی ہوا جو ہمیشہ ہوتا تھا۔ فاطمہ روتی چیختی چلاتی اپنے کمرے میں گھس گئی۔ امی بہت دیر تک صحن میں بولتی رہیں اور بھابھی بلند آواز سے اپنی قسمت کے پھوٹنے کے رونے روتی رہی۔ جھگڑے کی وجہ وہی تھی کہ فاطمہ کے لیے ایک رشتہ آیا تھا۔ لڑکے کی پہلی بیوی فوت ہو چکی تھی اور اس کے 2 بچے تھے، لیکن حسب معمول فاطمہ کو دیکھتے ہی انہوں نے واضح انکار کر دیا تھا۔ ان لوگوں کے جاتے ہی اس کی امی بلند آواز میں صحن میں آ کر اپنے آپ کو اور فاطمہ کو کوسنے لگی تھی، اور فاطمہ کے بھڑکنے کے لیے اتنا کافی تھا۔ ہر بار ایسا ہی ہوتا تھا، رشتہ دیکھنے والے آتے اور انکار کر جاتے۔ ہر بار ان گھر میں ان لوگوں کے جانے کے بعد ایک ہنگامہ سا برپا ہو جاتا تھا۔ بھابھی کی بڑبڑاہٹ کئی دنوں تک جاری رہتی، امی کی آہیں اور کوسنے الگ شروع رہتے اور وہ بہانے سے ہر ایک سے الجھتی۔ فاطمہ 6 بہنوں اور ایک بھائی میں سب سے چھوٹی تھی، باقی 5 بہنیں بہت کم عمری میں بیاہی جا چکی تھیں، اور وہ 32 سال کی ہونے کے باوجود ابھی تک بن بیاہی بیٹھی تھی۔ ایک وجہ اگر اس کی شکل و صورت تھی تو دوسری وجہ اس کا قد تھی، اور جن کی نظریں ان دونوں وجوہات کو نظر انداز کر دیتی وہ اس کے ہاتھ میں پائے جانے والے نقص پر اعتراض نہ کرتے، اور اگر کوئی اتنی ہمت کر ہی لیتا وہ ان تینوں کو نظر انداز کرتے تو وہ اس کی بد زبانی کی داستانیں سن کر راستہ بدل دیتا۔ وہ واقعی بہت بدصورت تھی، سیاہ رگن، بھدے ہونٹ، ٹیڑھے میڑے دانتوں اور چھوٹے قد نے اسے ایک عجیب سی مخلوق بنا دیا تھا، اور جو کسر رہ گئی تھی وہ بچپن میں 3-4 بار دایاں بازو تڑوانے کی وجہ سے ہو گئی تھی۔ بار سینیوں سے گرنے کی وجہ سے اس کا دایاں بازو ایک ہی جگہ سے 2 بار ٹوٹ گیا تھا اور پھر ٹھیک طرح سے جڑ نہ سکا۔ ماں باپ کے پاس اتنے روپے نہیں تھے کوئی اسے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا پاتے، اور نہ ہی انہیں اس مریل مخلوق میں کوئی دلچسپی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا بازو ٹھیک طرح سیدھا ہو سکتا تھا، نہ وہ اس سے کوئی وزنی چیز اٹھا سکتی تھی۔ ماں باپ کو شاید شروع ہی سے اس کی قسمت اور مستقبل کا اندازہ ہو گیا تھا، اس لیے انہوں نے شروع ہی سے اسے تعلیم کے ساتھ ساتھ مختلف ہنر سکھانے شروع کر دیے تھے تاکہ وہ کم از کم اپنا بوجھ اٹھانے کے قابل ہو جائے، اور فاطمہ کے بارے میں ان کے سارے خدشات درست ثابت ہوئے تھے۔ اس کی بدصورتی اس کی شادی کی راہ میں ایک بڑا پتھر بن کر اٹک گئی تھی۔ جہاں فاطمہ کی دوسری بہنوں کی شادیاں ان کے میٹرک کرنے سے پہلے ہی ہو گئی تھیں، وہاں فاطمہ رینگتے رینگتے BA تک آ پہنچی تھی، مگر دور دور تک کسی کا رشتہ امکان میں نہیں آ رہا تھا۔ رشتہ تلاش کرتے ہوئے اس کے والدین کے ذہن میں لڑکے کے لیے خاص معیار تھا، لیکن اس کی عمر کے ڈھلنے کے ساتھ ساتھ وہ سارے معیار ایک ایک کر کے ختم ہوتے گئے۔ اب انہیں نہ لڑنے کی شکل و صورت سے غرض تھی، نہ اسے قد و قامت سے، نہ انہیں اس کے گھر بار سے سروکار تھا، نہ اس کے خاندان سے۔ پھر بھی فاطمہ کے لیے ہر ملنا جو شیر جیسا کام ہو گیا تھا۔
باپ کی وفات اور بھائی کی شادی کے بعد تو لڑکے کے کنوارے ہونے کی شرط بھی ختم ہو گئی تھی۔ اب تو صرف ایک ایسے آدمی کی ضرورت رہ گئی تھی جو فاطمہ سے شادی کر کے ان کے خاندان کا بوجھ کم کرتے، اور ایسا درد دل رکھنے والا آدمی نظر نہیں آ رہا تھا۔ 16 سال سے اس کے لیے رشتے تلاش کیے جا رہے تھے۔ 16 سال سے وہ مسترد کی جا رہی تھی، جس میں لڑکیوں کے دل و دماغ میں چاہت کے شگوفے کھلنا شروع ہوتے ہیں۔ اس عمر میں اس کے اندر کیکر کے کانٹوں بھرے درختوں نے سر ابھارنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اپنی ہر کمی، ہر خامی، ہر بدصورتی سے ناواقف تھی، اور وہ پوری دنیا کو اندھا کر دینا چاہتی تھی۔ ہر ماہ جتن کے بعد کہیں نہ کہیں سے ایک رشتہ اس کے لیے ڈھونڈ نکالا جاتا۔ ہر ماہ وہ نئی امید، نئی خواہش اور نئی آس کے ساتھ بن سٹور کر ان کے لوگوں کے سامنے پیش ہوتی۔ ہر بار اسے مسترد کر دیا جاتا۔ پسندیدگی کی کوئی جھلک کسی کے چہرے پر جھلکتی، نہ کسی کی آنکھوں میں لہراتی۔ ہر ریجیکشن اس کے دل کو اور بنجر وجود کو بے مصرف اور زبان کو اور کڑوا کر جاتی۔ 32 سال کی ہوتے ہوئے وہ سراپا زہر بن چکی تھی۔ کیکر کے پودے اب درخت بن چکے تھے، کانٹوں سے بھرے ہوئے ٹنڈ منڈ درخت، جن پر کئی پھول کر بھی سبز رنگ کا کوئی پتا نمودار ہوتا تھا، نہ کوئی کونپل کھلتی تھی۔ فاطمہ مختار لڑکی سے عورت کہلانے لگی تھی، جوانی سے ادھیڑ عمری کا سفر طے کرنے لگی تھی۔ پچھلے 16 سال سے مسترد ہونے والا وجود اب ریجیکشن کا پورٹریٹ بن چکا تھا، ایک ماسٹر پیس بن چکا تھا۔ ذلت، بے عزتی، بے قدری اور بے حسی کا بس فرق یہ تھا کہ یہ پورٹریٹ ایک زندہ انسان کا تھا، جس پر 16 سال سے لگائے جانے والے ہر رنگ کے اسٹروک خشک ہونے کے بعد سیاہ رنگ میں بدل جاتے ہیں، اور اب یہ پورٹریٹ وہی سیاہ رنگ دنیا میں موجود ہر انسان کے وجود پر لگا دینا چاہتا تھا۔ جو لوگ فاطمہ مختار کو جانتے تھے، ان میں سے کوئی بھی اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کی سیاہ رنگت، ٹیڑھے دانت، چھوٹا قد اسے ناپسند کیے جانے کی وجہ تھی، مگر بنیادی وجہ اس کی زبان تھی، وہ کڑوی، تلخ اور زہریلی زبان جسے وہ ہمیشہ ایک نشتر کی طرح استعمال کرتی تھی۔ اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی، نہ ہی کسی کا لحاظ۔ وہ غصے میں آتی تو چیختی چلاتی گالیاں بکتی جاتی، اتنا چیختی کہ اس کی بدصورتی ایک دم دگنی ہو جاتی۔ وہ گالی سے بہتان اور بہتان سے بددعا تک ہر نشتر، ہر ہتھیار، ہر حربہ استعمال کرتی۔ زبان کے استعمال میں کوئی کبھی اسے ہرا نہیں سکا۔ لوگوں نے آہستہ آہستہ اس سے دور رہنا شروع کر دیا تھا۔ وہ یہی چاہتی تھی، لوگ پاس ہوتے تو بہت کچھ کہتے تھے، اس بہت کچھ میں ایک بھی ایسی چیز، ایسا لفظ نہیں ہوتا تھا جو فاطمہ مختار کو خدا کی بنائی ہوئی ایک چیز سمجھ کر کہا جاتا تھا۔ جو بھی کہا جاتا وہ اللہ کی طرف سے اسے چوک بنا کر چیز سمجھ کر کہا جاتا۔ لوگ اس سے دور ہٹتے گئے اور اپنے خول میں سمٹتی گئی۔ 1 2 3 اس نے یکے بعد دیگرے اپنے وجود کے ارد گرد بہت سی دیواریں چننا شروع کر دی تھی۔ ہر دیوار پہلے سے زیادہ سخت، پہلے سے زیادہ بے ڈھنگی تھی، مگر فاطمہ مختار خوش تھی۔ لوگ کسی شخص کے پاس رہیں یا دور رہیں، وہ چپ کبھی نہیں رہتے۔ انہیں بات تو کرنی ہی ہوتی ہے، انہیں کچھ نہ کچھ تو کہنا ہی ہوتا ہے، اور فاطمہ مختار جیسے وجود تبصرہ کے لیے سب سے اچھا موضوع ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں ہر قسم کی بات کہی جا سکتی ہے۔ چاہو تو ان کے ظاہری وجود کے بارے میں بات کر دو، چاہو تو ان کے باطنی وجود کے بارے میں بات کر دو، چاہو تو ان کا مذاق اڑاؤ، چاہو تو ان کا تماشا بناؤ۔ جتنی ورائٹی فاطمہ مختار میں تھی، کسی اور میں نہیں تھی۔ طرز سے لے کر طنز تک لوگ اس کے لیے ہر چیز، ہر جذبہ استعمال کر سکتے تھے، ماں سوائے ایک چیز کے، ماں سوائے ایک جذبے کے، محبت کے۔ 32 سال کی عمر تک وہ اپنے ہر رول میں ناکام رہی تھی۔ اگر بیٹی، بہن، نند، پھوپھی، خالہ، ہر رشتے میں وہ دوسروں کے لیے باعث تکلیف رہی تھی، تو اتنی ہی تکلیف اور اذیت اس نے ان رشتوں سے پائی بھی تھی۔ اگر وہ خاندان میں ناقبول اور ناقابل برداشت تھی، تو اسکول میں بھی اتنی ہی قابل نفرت شے تھی۔ اسکول میں کبھی بھی کسی نے اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی۔ وہ میٹرک کی لڑکیوں کو حساب پڑھاتی تھی اور جی بھر کر ان کی تذلیل کیا کرتی تھی۔ وہ معمولی غلطی پر بچیوں کی پوری طرح پٹائی کرتی تھی۔ کسی میں اتنی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ مس فاطمہ کی کلاس میں سوال پوچھنے کی ہمت کرے۔
یا کسی قسم کی لاپرواہی کا مظاہرہ کرے۔ اس کے سامنے لڑکیوں کو جیسے سانپ سونگھ جاتا، اور جب وہ کلاس سے نکلتی تو پوری کلاس میں جیسے زندگی لہرانے لگتی تھی۔ لڑکیاں اس کی عدم موجودگی میں جی بھر کر اس کی برائیاں کرتی، اس کا مذاق اڑاتی، اس کی نقلیں اتارتی، اور پھر سب مل کر دعا کرتی کہ خدا جلد از جلد انہیں مس فاطمہ مختار سے نجات دلوا دے۔